أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے دونوں رکوع میں ان احکامات کا ذکر ہوا تھا جن پہ عمل کر کے افراد اور قومیں عروج حاصل کرتی ہیں، جبکہ ان کی خلاف ورزی دنگا فساد، جھگڑے، بد امنی اور بے چینی کا سبب بن جاتا ہے۔ بندگی کی ابتدا بھی توحید ہے اور اس کی انتہا بھی توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا جائے، جبکہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور احکامات علیہ کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ در حقیقت شیطان کی راہ پہ چلتے ہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں وہ ان کا ارتکاب بھی کر ڈالتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5، جو کہ آیات 41 سے 52 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور تحقیق ہم نے تصریف کی ہے اس قرآن میں تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کرے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں زیادہ ہوتا مگر ان کا بدکنا۔ پہلا انڈر لائن لفظ ہے صرفنا، صرف سے بنا، سواد رے فے، کسی چیز کو دوسری حالت کی طرف اور پھر اس کی پہلی حالت کی طرف پھیر دینا، یعنی کسی چیز کو الٹ پھیر دینا، مختلف زاویوں سے پیش کرنا۔ صرفنا وی ری ایٹریٹ، نفورا نفر سے بنا، نون فے رے، پریشانی، خوف یا نفرت کی وجہ سے کسی چیز سے بے رخی برتنا اور الگ ہو جانا یا دور بھاگ جانا، ایورشن۔ حال کے حقیقی سے بڑھ کر کوئی بھی اپنی تخلیقی اہلیت کو نہیں جانتا۔ ہمارا شعور کسی بھی چیز کو ایک ہی بار میں مکمل طور پہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو پوری طرح جاننے کے لیے اسے ہر زاویے سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر رب کریم نے قرآن کریم میں ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا ہے تاکہ اس کے مختلف پہلو ہم پہ واضح ہو جائے، ہم اسے اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس پہ صحیح طریقے سے عمل کریں۔ در حقیقت اس دنیا میں ہر چیز تصریف کے نظام پہ قائم ہے۔ مثال کے طور پہ مالٹے کے درخت پہ پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب سارے پھل اتار لیے جاتے ہیں اور درخت خالی ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی عرصے کے بعد پھر سے پھول اور پھر پھل کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ ہماری زندگی کا تسلسل بھی کچھ اسی ہی طرح سے ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 تصریف کے مقاصد پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ پہ قرآن، اور ہم نے تصریف کی ہیں اس میں وعیدیں تاکہ وہ باریک بینی سے کام لیں اور باعث ہو جائے ان کے لیے یاد دہانی کا۔ لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں انہیں قرآن کریم سے وحشت محسوس ہوتی ہے، وہ اسے دور بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں ہر چیز اپنی مرضی کے خلاف نظر آتی ہے۔ لو کانا ماہو آلیۃ کما یقولون،
کہہ دیں اگر اللہ کے ساتھ ہوتے اور الہ جیسے یہ کہتے ہیں اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب وہ ضرور ڈھونڈ نکالتے صاحب عرش کی طرف کوئی راہ. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک اور بالاتر ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، نہایت برتر بڑا. انڈر لائن لفظ ہے علوان، اللہ سے بنا، عین لام واو، بہت اوپر چڑھا ہوا، بلند و بالا، موسٹ ہائی. اب اگر ان مشرکوں کے دعووں کے مطابق اس کائنات میں اور بھی الہ یعنی مخلوقات کے حاجت روا اور انہیں ہر طرح سے سہارا دینے والے موجود ہوتے تو اب تک وہ ضرور مالک عرش کے جانب کی راہ ڈھونڈ نکالتے. کئی الہ ہونے کی صورت میں یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ الہ ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کی خاطر ایک دوسرے پہ ہی چڑھ دوڑتے اور یوں نظام کائنات کی مرکزیت پارا پارا ہو جاتی اور پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا. سورہ مومنون آیت نمبر 91 میں ارشاد ہے، نہیں اخذ کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد اور نہ اس کے ساتھ کوئی الہ ہے، جب بھی لے جاتا ہر الہ اپنے خلق کو اور وہ چڑھ دوڑتے ایک دوسرے پہ. پاک ہے اللہ جو توصیف یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ خود سے کہہ رہے ہیں، اس کی شان تو نہایت ہی اعلیٰ و رفع ہے. تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے. وَمِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، نہیں ہے کوئی شے مگر تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلم والا مغفرت دینے والا ہے. انڈر لائن لفظ ہے تفقہو، فقہ سے بنا، فی کا ہے. وہ اپنے سامنے موجود نشانیوں پر مشاہدے اور غور و فکر کے بعد انہیں سمجھ پاتے. انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک حقیقی ہیں اور اس کائنات میں موجود ہر شے ان کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. اس کے ذمہ جو کام بھی لگایا گیا ہے وہ اسے سر انجام دے رہی ہے. سورہ نور آیت نمبر 41 اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ترجمہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک کو معلوم ہے اپنی صلات اور تسبیح، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس حقیقت کی نشانیاں اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. سورج نہ جانے کب سے روشنی پھیلانے میں مصروف عمل ہے، اسی طرح چاند بھی. یہ سب نشانیاں ہیں اور جو لوگ ان نشانیوں پہ تفکر کرتے ہیں وہ ان سے نشان راہ پا لیتے ہیں. سورہ سجدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، صرف وہی ایمان رکھتے ہیں ہماری نشانیوں کے ساتھ کہ جب انہیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے ان سے وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان کو سامان مغفرت مہیا فرما دیتے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب تم قرآن کی قرأت کرتے ہو ہم کر دیتے ہیں تمہارے اور ان کے مابین جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کا ایک حجاب مستور. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پہ ایک پردہ کہ وہ اس کو سمجھے اور ان کے کانوں میں ایک گرانے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب واحد کا قرآن میں تو وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھ کے بل بتک کر. انڈر لائن لفظ ہے مستورا، اس کا روٹ ہے سطر، سین
رے، کسی چیز کی سطر پوشی کر دینا، ڈھانپ دینا یا چھپا دینا، ہڈن۔ عہدہ یہ حق، جب تم ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم پڑھتے ہو اور اس کے اسرار و رموز بیان کرتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ایک نظر نہ آنے والا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ ان کی آخرت سے عدم یقینی کے پاداش میں ہم ان کے دلوں پہ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں، آپ کی باتیں ان پہ بوجھ بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اور خاص طور پر جب آپ قرآن کریم میں رب واحد کی بات کرتے ہیں تو انہیں نہایت ناک بھار گزرتا ہے، وہ اپنی نفرت میں اپنی پیٹھ پھیر کر وہاں سے نکل بھاگتے ہیں۔ یہ پردہ ہٹانے کے لیے اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا، ہمیں خوب علم ہے جس غرض سے وہ اسے سنتے ہیں جب یہ کان لگائے ہوتے ہیں آپ کی طرف اور جب وہ مشورہ کرتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تب یہ ظالم کہتے ہیں تم اتباع کر رہے ہو مگر ایک مرد سحر زدہ کی۔ نظام خدا بندی ان مشرکوں کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ بظاہر یہ لوگ قرآن کریم کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کسی غرض یا اپنی مرضی کی بات سننے کے لیے سنتے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ بظاہر انہی کی طرح نظر آنے والا ایک شخص اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہے اور اس کے احکامات کے مطابق ان تک پیغام حق پہنچا رہا ہے۔ اس لیے جب وہ علیحدگی میں وہ مشورے کرتے ہیں تو یہ غلط کار کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ فرقان آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہے، اور یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ رسول، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل ہوا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، سو ہوتا اس کے ساتھ تنبیہ کرنے والا، یا ڈال دیا جاتا اس کے پاس کوئی خزانہ، یا ہوتا اس کے لیے ایک باغ اور وہ کھاتا اس میں سے۔ اور کہتے ہیں یہ ظالم نہیں تم اتباع کر رہے مگر ایک مرد مسحور کی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، نظر ڈالو کیسے مثالیں دہراتے ہیں آپ کے لیے۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، سو وہ بھٹک چکے ہیں بس نہیں وہ استطاعت رکھتے راہ پانے کی۔ وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم مبعوث ہوں گے جدید تخلیق ہو کر۔ رفاتن، رفت سے بنا، رے فے تے، کسی چیز کا ٹوٹ پھوٹ کر یا بوسیدہ ہو کر چورا چورا ہو جانا، کرمبلڈ پارٹیکلز۔ ان آیات میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ آخرت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو سحر زدہ قرار دیتے ہیں، اور وہ ہے مرنے کے بعد خلق جدید ہونا، یعنی نئے سرے سے تخلیق کر کے اٹھائے جانا۔ وہ لوگ جن کی نظریں ہمیشہ ظاہری اسباب اور وسائل پہ ہی لگی رہتی ہیں، وہ کہتے آئے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد جب ہمارا جسم اور ہڈیاں گل سڑ کے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ لوگ نہ تو اس کائنات میں نافذ نظام تصریف سے آگاہ ہیں اور نہ ہی اپنے حقیقت سے۔ قرآن کریم میں خلق جدید کی حقیقت کئی آیات میں بیان ہوئی ہے، مثلا سورہ سجدہ آیت نمبر 10 ترجمہ، اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہم رل مل گئے مٹی میں کیا ہمیں ضرور خلق جدید ہونا ہے، بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا کفر کر رہے ہیں۔
دراصل ایسے لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ پانے کے لیے اس سے اگلے مرحلے میں خلق جدید ہو کے روانہ کر دیا جانا ہے۔ کل کون حجارتن او حدیدن، کہہ دیں تم ہو جو پتھر یا لوہا، اور خلق مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی تخلیق جو بہت بڑی لگتی ہے تمہارے صدور کو، فسیقولون من یعیدنا، اور وہ کہیں گے کون ہمارا اعادہ کرے گا، قل الذی فطرکم اول مرہ، کہتے ہیں وہی جس نے تمہیں فطر کیا پہلی بار، فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ، سو وہ ہلائیں گے تمہارے سامنے اپنے سر اور کہیں گے کب ہوگا یہ، قل عسیٰ ان یکون قریبا، کہہ دیں ہو سکتا ہے قریبی ہو، فسینغضون، نغز سے بنا، نون غین صاد، حیرت زدہ ہو کے سر ہلاتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں حیرت اور غیر یقینی کا اظہار کرتے ہیں، تندشک ادائی حق، حقیقت سے بے پیرا یہ لوگ آج بھی یہی سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیں مرنے کے بعد خواہ تم مٹی کے بجائے پتھر، لوہا یا اور بھی جو تمہارے ذہن کے مطابق سخت ترین چیز ہے وہ بن جاؤ، تب بھی تمہیں خلق جدید ہو کے رہنا ہے۔ ایسے لوگ اس جواب میں پھر یہی کہتے ہیں کہ کون ہمیں پھر سے زندگی کی طرف لوٹائے گا۔ ان سے کہتے وہ ہستی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، ہر طرح کی صفات سے لیس کیا، وہ تمہارا اعادہ کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات سن کے کچھ لوگ حیرت اور کچھ بے یقینی کے عالم میں اپنے سر ہلاتے ہیں اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کب ہوگا۔ ان سے کہہ دیں یہ سب کچھ نظام ربی کے تحت ہوتا ہے، کسی کو کب اٹھا کھڑا کرنا ہے اور کہاں اٹھا کھڑا کرنا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور کیا ہی عجب کہ اس کا وقت آ پہنچا۔ یوم یدعوکم وتستجیبون بحمدہ، جس روز وہ تمہیں بلائے گا سو تم جواباً چلے آؤ گے اس کی حمد کرتے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے کہ تم رہے مگر تھوڑا سا۔ فتستجیبون، جواب سے بنا، جیم واو پہ، بس تم استجابت کرو گے، تم اس کا جواب دو گے، then you will respond۔ کسی بھی چیز کو پہلی بار تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے، جب اسی چیز کو دوسری بار بنانا بہت آسان، کیونکہ اس چیز کی ڈرائنگ، ڈیزائن، وسائل کی تفصیلات اور سانچے وغیرہ سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اس ذات باری کے لیے جس کے حکم کن سے یہ ساری کائنات تخلیق ہوگی، یہ کون سا مشکل کام ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور لے آئے خلق جدید کے ساتھ۔ اس لیے ہم سب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نظام کے تحت جب بھی طلب کرے گا تعمیل ارشاد میں اسی کی حمد کرتے چلے آئیں گے، اور یہ گمان کریں گے کہ دنیا میں تھوڑا عرصہ ہی رہے، اور کتنے مراحل سے گزر کے ہم اس کے سامنے پہنچے ہیں یاد بھی نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، خالق حقیقی سب سے زیادہ اپنی تخلیقات کی اہلیت سے آگاہ ہے، چونکہ ہمارا شعور کسی بھی چیز کو ایک ہی بار میں مکمل طور پہ نہیں سمجھتا، اسی لیے رب کریم نے قرآن کریم میں ایک ہی بات کو طرح طرح سے دہرایا ہے تاکہ ہم اس کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو جائیں، خوب سمجھ لیں، اور پھر صحیح طور پہ عمل کر کے شکر گزاری کا ثبوت دیں۔ ہمارے جسم میں موجود تمام نظام
لاشعور کے زیر اثر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اختیار صرف شعوری حواس میں زیر بحث آتا ہے، اور اصل کام شعور کو لاشعور کے تابع کرنا ہے۔ جو لوگ آخرت کی حقیقت سے بے بہرا ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ انہیں مرنے کے بعد خلق جدید ہونا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ حالانکہ یہ کام اس خالق کائنات کے لیے کیا مشکل ہے جو اسے عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔